حضرت مولانا افلاح حسین قاسمی کا بیان مدرسہ حسین جب بروز جمعہ 22 اکتوبر سن 1999. موضوع ازواج مطہرات بنات طیبات. آڈیو کیسٹ سی ڈی پیش کردہ محمد صادق دہلوی. موبائل نمبر 9899 63 43 68. ازواج مطہرات میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص مقام اور خاص مرتبہ رکھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک گھرداری کا مسئلہ تھا وہ اب باقی نہیں رہا تھا. دو جوان لڑکیاں حضرت سیدہ اور ام کلثوم اور ان کو سنبھالنے کے لیے حضرت سودا جو آپ کی دوسری اہلیہ. اب مسئلہ تھا کہ جو علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پھیلانے آئے تھے ان علوم کی حفاظت اور ان علوم کی اشاعت اور اس کے لیے ایک رفیقہ حیات. رفقاء حیات تو بہت تھے گھر سے باہر سینکڑوں ابو بکر عثمان ابن مسعود, لیکن رفیقہ حیات جو گھر کے اندر رہ کر گھر کے علوم اور باہر کے علوم ان کی اشاعت کرے, ان کی حفاظت کرے. اب اللہ کے رسول کے سامنے ایک ہی مسئلہ تھا. طبی طور پر جوانی کا وہ جوش اور طبی ضروریات کا دور سمٹ گیا تھا. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کے لیے حضرت عائشہ کو عطا کیا. یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اللہ کی عطا ہے, اللہ کا الہام ہے, اللہ کی وحی ہے. پوری زندگی نبی کی معمور من اللہ ہے, من جانب اللہ ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے متعلق وضاحت سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ سے تعلق قائم ہونے سے پہلے مجھے عائشہ کی چھوی دکھا دی کہ اب آپ کے حرم میں یہ داخل ہونے والی ہے. چھوی دکھا دی اللہ تعالیٰ. کشف میں عالم کشف کا کاغذ کی چھوی نہیں, کوئی تصویر نہیں, کشف حالت کشف. یہ حضرت عائشہ کی عمر تھی 8 برس کی جب اسلام کا سورج شروع ہوا. کچھ یاد ہے 7-8 برس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رفت کی بحیثیت ایک دوست کے بھی, بحیثیت ایک رسول کے بھی, اور پردے وردے کا اس وقت تک کوئی اہتمام نہیں تھا, حکم نہیں تھا, آتے رہتے تھے. جو قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوتا وہ فوراً ہی صدیق اکبر کے گھر میں آ جاتا, اس لیے کہ ابو بکر کو قرآن کریم سے بے شغف تھا. ابو بکر نے مکان کے باہر ایک کچا چبوترا بنوا رکھا تھا, رات کو اٹھ کر وہاں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے. اسی سے قریش مکہ کو اختلاف ہوا اور بات بڑی اور ہجرت ہوئی اور کیا کچھ ہوا. قرآن جو باہر نازل ہو رہا ہے وہ صدیق اکبر کے گھر میں آ رہا ہے. جو علوم رسول اللہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سارے علوم صدیق اکبر کے گھر میں آ رہے ہیں. خود صدیق زمانہ جاہلیت
اسلامی علوم کو چھوڑ دو، بہت بڑے عالم تھے وہ، شعر و ادب کے زمانہ جاہلیت میں، شعر و ادب کے عالم، انصاف کے عالم، جو عربوں کا خاص علم ہے، نسب، اونٹوں کا نسب اور گھوڑوں اس کے عالم. تو ایسے خانوادے میں عائشہ، حضرت عائشہ نے آنکھیں کھولی. یہ دیکھ لیجیے کس ماحول میں تربیت ہوئی حضرت عائشہ کی. وہ ابو بکر صدیق کا دولت خانہ. 19 برس تک یہ میکے میں رہی. 19 برس کی عمر تک حضرت صدیقہ اپنے باپ کے سائے عاطفت میں رہی. علم، تدبر، سمجھداری، وہ سارے اوصاف ان کو اپنے گھر میں حاصل ہوئے. اللہ نے تیار کرایا، اللہ نے تیار کرایا. وہ ام المومنین اللہ نے تیار کرائی کہ جس ام المومنین کو اللہ کے رسول اپنے منصب کے لیے ضروری سمجھتے، گھرداری کا سوال نہیں تھا، منصب اپنے مشن کے لیے ضروری سمجھتے، اللہ نے وہ حضرت عائشہ کی صورت میں ایسا کیا ہے. حضرت عائشہ 19 برس 18-19 برس کی صاحب علم اور صاحب شعور خاتون ہیں جب اللہ کا حضور نے ان کو اپنے حرم میں داخل کیا ہے مدینے کے. اب وہ حرم میں آئی. حرم میں وہ عرب خاتون آئی ہیں کہ جو علم عبادت سے کوری نہیں ہے. ان کے باپ عبادت گزار، ان کی ماں ام رومان عبادت گزار، ان کے بڑے بھائی عبداللہ ابن ابی بکر پکے سچے مسلمان. اس ماحول سے تیار ہو کر اللہ نے حضرت عائشہ کو حضور کے حوالے کیا. یہ ہے حضرت عائشہ اور حضور کے تعلق کا پس منظر. اس میں آپ غور کریں تو گھرداری کا کوئی تصور نہیں ہے. ازدواجیت اور زوجیت اور طبی خواہشات نہیں تھی، وہ دور ختم ہو چکا تھا. اب تو اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی شکل میں آپ کو دے دی. اب آپ کہیں گے 19 برس بہرحال پھر ایک جوانی کا دور ہے اور حضور پھر انحطاط میں تھے. تو میں عرض کروں اللہ تعالیٰ جس کو تیار کرتا ہے، اللہ جس کو تیار کرتا ہے، جس کو تربیت دیتا ہے اپنے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کا سانچہ اسی کے مطابق ڈھالتا ہے. حضرت عائشہ 19 برس کی جوانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کو ڈھالا تھا کہ اے خاتون عرب، تجھے گھرداری، ازدواجیت اور زوجیت کے لیے نہیں کھڑا کیا گیا، تجھے وحی الہی کی حفاظت کرنی ہے، قرآن کی حفاظت. اے عرب خاتون، اے ابو بکر کی بیٹی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جا کر ان کے علوم پر نظر رکھے گی، علوم پر، ان کے اخلاق پر نظر رکھے گی. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، یہاں سے آپ سمجھیں کہ اس ازدواجی تعلق میں اصل روح کیا کیا فرماتی. پوچھا حضرت عائشہ ام المومنین، آپ کی زندگی میں عجیب و غریب واقعہ ہے کوئی؟ کہاں ہے؟ حضور کی سیرت کا. کیا ہے ام المومنین؟ کہ یہ ہے کہ آپ میرے پاس ہوتے تھے، جو گھرداری میں ہوتا ہے ہنسنا بولنا ہوتا تھا، اور باہر جب بلال اذان دیتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں یہ دیکھتی تھی کہ ایک لمحے میں آپ بدل گئے، کھڑے ہو گئے اور عبادت کے لیے تشریف لے. ایک لمحے میں آدمی کا موڈ بدلتا ہے، بدلتے ہی بدلتے. انسانی فطرت ہے. ایک شخص بیٹھا ہے، دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، کھا رہا ہے. اب اس کو عبادت کے لیے جانا ہے تو کچھ لمحے چاہیے نا اس کو تبدیلی، تو تھوڑا وقت چاہیے.
موڈ چینج کرنے کے لیے کوئی وقت چاہیے، لیکن فرمایا وہاں دیر نہیں لگتی۔ بلال کی آواز آئی اور معلوم ہوا کھڑے ہو گئے آپ کہ گویا میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں، گفتگو ہو رہی ہے تو نہ تمام ہو گئی، بات چیت ہو رہی ہے تو وہ چھوڑ دی، ایک دم کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بتا رہا ہے واقعہ کہ حضرت عائشہ کی رفاقت اور ازدواجیت پر کیا غالب تھا؟ اللہ کا دین غالب۔ بہت محبت تھی حضور کو حضرت عائشہ، لیکن اس محبت کا تعلق کچھ تو زندگی کے اتار چڑھاؤ جوانی اور بڑھاپے سے نہیں تھا۔ وہ مشن کہ جو رسول اللہ کے ذہن میں تھا، اللہ نے یہ کیوں عطا کیا ہے مجھے، یہ عائشہ اللہ نے کیوں عطا کی ہے، وہ ان کے ذہن سے غالب تھا، اس لیے محبت کی ہے۔ اب یہاں ایک بات کہوں گا کہ جو خانوادہ عرب، خانوادہ فرد نہیں، خانوادہ وہ ایک خانوادہ ہے، وہ خانوادہ صدیق ہے، جو بحیثیت خانوادے کے اور خاندان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد وفادار رہا ہے، ایک خانوادہ صدیق اکبر کا۔ اس لیے اس خانوادے کو اہل باطل کے ہاتھ سے سزا بھی زیادہ سخت ملی۔ دولت مند عربوں میں اگر کوئی حرم میں پٹا ہے تو ابو بکر پٹے ہیں۔ کسی نے جرأت نہیں تھی کہ عمر پہ ہاتھ اٹھائے یا عثمان یا حمزہ پہ، یہ دبلے پتلے آدمی تھے، جب یہ جوش میں آ کر حضور کی مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے اور وہ غصے میں آ کے ان کو زد و کوب کرتے تھے۔ 2 دفعہ پٹے ہیں حرم میں ابو بکر، بلال تو پٹتے ہی تھے، بلال تو شعیب تو پٹتے، لیکن ابو بکر جیسا با اثر دولت مند نہیں پٹا 2 دفعہ۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ مار رہے تھے وہ حضور پر، کچھ پھینک رہے تھے، یہ آڑے آ گئے تو حضور کو چھوڑ کے ان کو مارا، کمزور آدمی تھے، بے ہوش ہو گئے، ان کو اٹھا کے گھر لایا گیا، آنکھیں کھول کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور بخیر ہیں، حضور بخیر ہیں۔ کہا الحمدللہ، مجھے اپنی جان سے زیادہ حضور کا فکر۔ مکے میں اہل کفر کے ہاتھ سے شیطان نے سزا دلوائی ہے، اہل کفر کے ہاتھ، اور مدینہ منورہ میں اہل نفاق کے ہاتھ سے جو سخت ترین سزا ہو سکتی تھی، ناموس پر حملہ، آبرو پر حملہ، وقار پر حملہ، وہ منافقین کے ہاتھوں سے مدینے میں آپ کو پہنچی۔ وہی ہے جس کا جتنا گہرا تعلق حق سے اور اہل حق سے، وہ اتنا ہی زیادہ مصائب کا شکار۔ باطل تو اسی کو زیادہ دیکھتا ہے نا، دیکھتا ہے یہ بہت آ جا رہا ہے مسجد میں، یہ بہت مسجد میں آ جا رہا ہے، تو شیطان اسی کے پیچھے پڑتا ہے، اسی کے آگے دانہ ڈالتا ہے، وہ بہت آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ انہی ہتھیاروں سے اسے خراب کرتا ہے جس راستے پر دیکھتا ہے۔ نمازی کے لیے الگ ہتھیار ہیں، مولوی صاحب کے لیے الگ ہتھیار ہیں، ہاں یہ سمجھ لو، اور پیر صاحب کو زخمی کرنے کے الگ ہتھیار ہیں۔ وہ بڑا اس کا اسلحہ خانہ ہے، بہت بڑا اسلحہ کا بیپاری ہے، امریکہ سے بڑا ہے، امریکہ سے بڑا ہے اسلحہ کا بیپاری، جانتا ہے یہاں جال کون سا، وہاں جال مولوی کے لیے کون سا، قائی کے لیے کون سا، عبادت گزار کے لیے وہی جال ڈالتا ہے، وہی دانہ ڈالتا ہے اور کھینچ لیتا ہے، بہت اچھا۔ تو مدینے میں جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے وہ ناموس سے محمد الرسول اللہ اور ناموس سے ابو بکر۔ اب میں یہاں کو وضاحت میں نہیں جا رہا،
وہ تہمت کا واقعہ جو منافقین نے لگائی تہمت معمولی واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر رفیق حیات جو علوم نبوت کی اشاعت کر رہی تھی، وہ خالی حضور کو روٹیاں پکا کر نہیں کھلا رہی تھی اور بچوں کی پرورشی کر رہی تھی، وہ قرآن کی حفاظت کر رہی تھی۔ جو قرآن نازل ہو رہا تھا اگر اس میں کوئی اشکال ہو رہا تھا تو اس کی وضاحت طلب کر رہی تھی، جو مسائل تھے وہ ان کو محفوظ کر رہی تھی، آنے جانے والی خواتین کو اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاتی تھی۔ اب اس کا ایک کام تھا، وہ حرم نبوت کے اندر بیٹھ کر ایک بہت بڑی مفسر قرآن تھی۔ خالی وہ آتا ہے نا، کہتا ہوں یہ معمولی واقعہ نہیں۔ جب تہمت کے سلسلے میں حضور نے گھر کی باندھی سے پوچھا، ارے بھائی تو بتا، تو نے کچھ دیکھا؟ تو ہر وقت رہتی ہے، تو عجیب بات کہی تھی۔ اس سے حضرت عائشہ کا حرم نبوت میں جو مقام اور مسند تھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ علی کہا حضور کیا بتاؤں آپ کو، اور تو کچھ دیکھا نہیں۔ وہ اصل میں تو لاپرواہ ہیں، آٹا گوندھ کے چھوڑ جاتی ہیں، اس کو ڈھانٹتی نہیں، بکری آ کے اس کو کھا جاتی ہے۔ یہ کہا ہے بریرہ نے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ حرم نبوت میں بیٹھ کر جو ان کا اصل نشان تھا وہ روٹی پکانا، آٹا گوندنا نہیں تھا۔ وہ آٹا گوندھ رہی ہیں، وہ روٹی پکا رہی ہیں، کو مسئلہ دین کا آ گیا، کو ساحل آ گیا، وہ ادھر متوجہ ہو گئی اور بکری آئی آٹا کھا گئی، کھا جاؤ۔ اتنی گھرداری اور روٹی اور مسالہ اور چکی کہ وہ ڈھانک کے رکھو اور دیکھو موٹا مسالہ نہ ہو اور باریک نہ ہو، اور دیکھو حضور کو کوئی توجہ تھی نہیں ادھر، ایک ہی متوجہ نظر تھا، اور علوم نبوت کا حفاظت، قرآن کی حفاظت، حدیث مسائل کا پھیلاؤ، آنے والوں کی خیر خبر لینا، ان کو مسائل بتانا، یہی حضرت عائشہ نے۔ یہ حملہ جو ہوا ہے تہمت کا، یہ دراصل حملہ یہ دین پر حملہ ہے۔ یہ حملہ دراصل وقار نبوت پر حملہ، دین کے سارے نظام کو مشتبہ کرنا تھا۔ یہ اہل نفاق کا کام تھا، اہل نفاق، اور آج بھی جو اہل نفاق ہیں وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ لیں آپ، جو پہلے دن کے اہل نفاق جس جد و جہد میں رات دن لگے رہے، آج جو طبقہ اہل نفاق کا ہے وہ بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ حضرت صدیقہ اور ابو بکر اور ان کے وقار کو مجروح کرنا اور ان کو مطول کرنا، آج بھی وہ منافق اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ شیطان پیچھے نہیں ہٹتا، یہ سمجھ لو۔ جب ایک محاذ کھول دیتا ہے تو کھولنے کے بعد اس کا لاؤ لشکر پیچھے ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے، خوب زندہ رکھتا ہے۔ وہ لاوارث نہیں ہے۔ ہاں، مولانا صاحب تو لاوارث ہو سکتے ہیں لیکن شیطان لاوارث نہیں ہے۔ جب جاتا ہے کوئی جگہ چھوڑ کر، کوئی لنگڑا لولا کر مر گیا ہے، خدا جانے شیطانوں میں مرتے ہیں نہیں، یہ مجھے معلوم نہیں، کہ تو پھر اس کے پیچھے ہزاروں پیدا ہو جائے۔ آج بھی بہرحال یہ واقعہ تو میں عرض کروں گا اگلے جمعے کو، لیکن اتنا بتاؤں کہ یہ تہمت کا واقعہ 1 مہینے تک چلا ہے مدینے میں۔ یہ ہے آزمائش۔ جو کام اللہ رب العالمین پہلی ساتھ میں کر سکتا تھا کہ بھئی یہ الہی آئی، کہا یہ جھوٹے ہیں منافق، جو بکواس کر رہے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب غلط، بات ختم ہو گئی 1 مہینے۔ یہ ہے اللہ کی سنت، توبہ تو اللہ 1 مہینے تک ایک ایک شخص کو قریدہ ہے وحی الہی نے، اس کا اندر کیا کہہ رہا ہے، اس کا باطن کیا کہہ رہا ہے، اس کی رائے کیا ہے عائشہ کے بارے میں، ہاں اس کی رائے کیا ہے۔ 1 مہینے تک تپاتے رہے،
کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ؟ وہی صاحب وہی ہے، لیکن اشتراک کا عالم تھا، اس لیے کہ عالم اسباب کی بات ہے، ناموس کی بات ہے، صاحب کشف ہیں، صاحب فراست ہیں، صاحب رسالت ہیں، آخر کو مذاق ہے، لیکن جب تک وہی الہی نہ آئی معاملہ نازک تھا، بے چینی رہے، بے چینی، کیا ہو گیا، کیا ہوا، ارے بھائی تم بولو، ارے بھائی تم بولو۔ ایک مہینے کے بعد وہی الہی آئی اور اعلان کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ھذا افک یہ تہمت ہے، اور جو اس کو پھیلا رہے ہیں وہ منافق ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ سارے واقعے میں جو ایک خاص چیز مجھ کو بتانی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل باطل اور اہل نفاق آج بھی اگر کسی کو نشانہ بناتے ہیں وہ ابو بکر ہیں، وہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کو سزا ملی کس بات کی؟ کہ یہ وفادار تھے اللہ اور کے رسول تھے۔ چل لیجیے حضرت کعب ابن مالک نے جب یہ دعویٰ کیا کہ حضور وہی محبت ہے، دیکھیے میں آپ کو کیا کھلانے کے لیے کھجورے لایا ہوں باہر سے کما کر ڈول کھینچ کے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی، بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کعب دیکھو ایک بات سن لو، تو اگر تمہارا تعلق مجھ سے واقعی محبت کا ہے، واقعی عشق کا ہے، دیکھو بھائی بات سن لو، تو اب تم تیار ہو جاؤ کہ تمہاری طرف مصائب کا سیلاب اس طرح آئے جس طرح گڑھے میں پانی کا سیلاب جاتا ہے۔ تیار ہے؟ یہ خیال نہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد تم سب کو کیسر و کسرا کے خزانے اور تقسیم کرنے والے آ جائیں گے، لو بھائی یہ جاگیریں لو، تم ہمارے نبی کے ساتھ تھے نا، لو جاگیریں لو، یہ باغات لو، یہ لو۔ ہوگا جب ہوگا، وقت درکار ہے، اس کی خون بہے گا، قربانیاں دینی ہوں گی، تب آئے گا کسرا کا خزانہ۔ اور ابھی تو کہا تیار ہو جاؤ، تجفافا، ڈھال بنا لو، ڈھال تیار کرو۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان اثرات سے، جو اثرات بڑی خاموشی کے ساتھ ایک طبقہ پھیلاتا ہے، حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر، ان حضرات سے وآخر دعوانا۔ تو ہاں خطبہ مختصر لیجیے گا، چھوٹا سا خطبہ لیجیے۔